مسلمان ہیں، دھرنا دینے کے لیے وہ بندہ معذور، چلنے سے بھی معذور۔ یقین مانے دوست بتا رہے تھے ہمارے ساتھی، یہ جو پچھلے دنوں دھرنا دیا گیا، ان کی آپ بیتی سنیں کہ حکومت میں، حالانکہ آپ ٹی وی میں کسی نے حکومت میں نہیں کوئی سرخی چلے، اخبار میں کوئی سرخی نہیں چلے، بھلے اس نے جتنا ہے کر دیا تھا اپنی فوج، ریڈر کو، پولیس کو، اور ناکہ بندی ہے، میری اور آپ کی سوچ بھی نہیں۔ حالانکہ یہ سوشل میڈیا پر نہیں ہے خبر ہے، تو جانے والوں سے پوچھو کہ وہ کیسے 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 پہنچے، 6 میل پیچھے اترے ہیں فیض آباد کے، 6 میل گلیوں سے، کیسے روڈ سے ہٹ کر، دن کو رات کو ہولیے چینج کر کے، کپڑے چینج کر کے، تو وہ اتنی سختی کے باوجود جب وہاں اتنا بڑا رش، یہی پھر قدرت خدا کہلاتی کہ ہم اپنے محبوب کے محافظ ہیں، ہم اپنے محبوب کے، یا سوچیں ادھر بھی علاقہ، ادھر بھی علاقہ، ادھر بھی علاقہ، ادھر بھی علاقہ، ہوٹلوں پر چھاپے لگ رہے ہیں، اڈوں پر چھاپے لگ رہے ہیں، گاڑیوں میں چھاپے لگ رہے ہیں، جہاں گاڑی ہوتی تھی وہاں چھاپے لگتے تھے، اتنی سختی تھی۔ تو اس سختی کے باوجود اتنا مہا مجمع، حالانکہ حکمران اس وقت وہ پاورفل میں ہے، وہ ایک مطالعہ کیا تھا، حدیث پاک کا بھی یہی ہے نا، کوشش کرو جو برائی ہو رہی ہے اس کو ڈنڈے سے روکو، ڈنڈے سے نہیں روک سکتے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان، یہ برائی کی بات ہو رہی ہے، زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں تو یہ برائی ہے، جبکہ ختم نبوت جو ہے وہ اس سے اربوں کھربوں کربوں لاکھ یار مبالغہ نہیں والا حروف نہیں، یہ جملہ میں اس لیے عرض کرتا ہے تو خدا کے بعد نہ تصور سے تھوڑا سا لاتا ہے نا، خدا بھی بحد ہے، اس کی قدرت بھی بحد ہے، اس کی شان بھی بحد ہے، اس کی طاقت بھی بحد ہے، تھوڑا سا تصور بھی تو جایا کرے، خدا کے بعد اگر بھی ہستی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، پھر میرے یہاں لفظ کربوں کھربوں کی میں ادا کر دیتا ہوں، یہ کہ میں بیان کروں، اگر یوں بولے کہ خدا کے بعد ذات مصطفیٰ کے بحد نہیں ہے، بس۔ آج اخبار میں آپ نے پڑھا سنا پرائم منسٹر کی اظہار تعزیت، آرمی چیف کی اظہار تعزیت، فلاں 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 کی، یار دیکھیں ان لوگوں کی تعزیت کرنے سے ایک وزن ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی ہستی تھی کہ جس کے بارے میں آرمی چیف کا بھی آنا ہے، ہمارے کنسپٹ تو یہی ہے، معاشرہ تو یہی ہے نا کہ ہاں آرمی چیف نے اظہار تعزیت کی، پرائم منسٹر نے کی، پریزیڈنٹ نے کی۔ دوست ذہن میں بات رکھیے گا، ان کے الفاظوں کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کے الفاظوں کو ہم سلام کرتے ہیں، یاد رکھو یہ تہذیت کے لیے الفاظ تھوڑے ہیں، انہوں نے تو ایک اپنے روایتی دنیاوی ایک جو معاملہ ہوتا ہے حق ادا کر دیا، ان کے الفاظوں کی جان تھوڑی ہے، یہ سامیہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، یہ سامیہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، پوچھیں کس طرح عظیم ہے، جب مجھے کس طرح کے دوست سے بات کرتے ہیں نا کہ فلاں نے بہت تعزیت کی، فلاں سینیٹر نے، فلاں ایم ایل اے، فلاں منسٹر نے، ہم میں کہتا یار مجھے جیسے انسان، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمیشہ ہم اس کے فضل کے سائے میں رہ رہے ہیں کہ مجھے جیسے انسان کو اس طرح کے الفاظ نہ بتایا کرو، میرا کتابوں سے تعلق ہے، یار اس طرح کی انسان کی تعزیت کرنے سے کیا حق ادا نہ ہو گیا ہے؟ غور کریں جو جملہ میں آپ کا کرنے لگا ہوں، میرے آقا علیہ شان سے پبلک تعزیت کرے، سیاستدان تعزیت کرے، حکومت تعزیت کرے، چیف آف آرمی اسٹاف کرے، پرائم منسٹر کرے، جتنے کرے، سب کی تعزیت و سلام ہے، یاد رکھو جب کوئی عالم دین اس دنیا سے جاتا ہے، میرے آقا حضور علیہ السلام و سلام کا فرمان مبارک ہے، ایک عالم کی موت جہان کی موت ہے، میرے اس
حدیث پاک کو دیکھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ میں نے بولا نا کہ ان کے الفاظ چھوٹے ہیں، ان کی تزکیہ چھوٹی ہے، ان کے افسوس چھوٹا ہے، سایہ اس سے عظیم ہے۔ ایک جہان کی اور اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جہان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہان میں لاکھوں کی تعداد میں مخلوق رہ رہی ہو، کروڑوں کی تعداد میں، اس میں صادر دنیا دار بھی ہوں گے، چودھری پہلے چھتری بھی ہوں گے، ملک بار بھی ہوں گے، سیاستدان بھی ہوں گے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ ذات مصطفیٰ کا فرمان اقدس ہے ان تمام جہان والوں کا چلے جانا۔ وہ کتنے رچ مین ہیں، کتنے سیاستدان ہیں، وہ کتنے بہت بڑے اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، ان کا چلا جانا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان ایک عالم دین کا تو جانا ہے۔ یہ میں نے حدیث بات بیان کی، میں نے کسی کا قول بیان نہیں کیا، تو پھر ان کی تفصیلیں اس قول کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہیں۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم دین کا اتنا سانحہ کیوں؟ صحیح پوچھو، وہ کیا بات تھی؟ ہمارے دوست یہ اکثر جو باتیں اکثر کہتے رہتے ہیں، گرمی سردی میں مساجد کی ہلکی پھلکی تھوڑی سی کمزوری کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیا جنون تھا؟ سردیاں تھیں، پچھلا سال تھا، 2-3 سال پہلے تھا، اب اسلام آباد کا تو ویسے موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، وہاں بیٹھے رہنا، کوئی لالچ نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی مقابلے کمپٹیشن، کوئی مقابلے بازی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ذات الہ اور ذات مصطفیٰ کے لیے۔ پھر ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، اپنی طاقت کے مطابق فل لہذا غور کریں، پھر غور کریں، پھر غور کریں۔ یہ بھی پتہ ہو کہ پکڑا جانا ہے، یہ بھی پتہ ہو کہ جیل میں لگ جانا ہے، یہ بھی پتہ ہو کہ یہ لوگ سزا بھی دیتے ہیں، یہ بھی پتہ ہو میرے بچے پیچھے، میرا گھر کا، میرے دوستوں کا آنا جانا، رشتے دار، کیسے کیسے سب کچھ، یہ سب عشق مصطفیٰ کرواتا ہے اور کوئی نہیں کرواتا۔ جس کے اندر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، یہ اب ہر بندے کے زبان پر لبیک 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 کا نعرہ ہے۔ پاکستان تو پہلے بھی گزر چکا ہے، اتنا جنون، اتنی محبت، اتنی فریفتہ پن اس بندے کی روح نے، پبلک کی روح میں ڈالا۔ بات کریں کہ ایک عالم کی موت کیوں ایک جہان کا سایہ فرمایا گیا؟ دیکھو آپ سب جتنے بیٹھے ہیں، ہم دنیا گزارے ہیں، زندگی گزارے ہیں، ہمیں اس طرح کی حساسیت کا کبھی بھی پتہ نہیں لگے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اس سے پہلی جو بات جب انسان اسلام میں انٹر ہوتا ہے تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج تک ہم سب میں بھی کما حق ہو، عام پبلک کو بھی ان باتوں کا پتہ نہ ہو کہ کون کون سی ایسی باتیں جو اہم ہیں اور کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو نارمل ہیں۔ یہ کون بتاتے ہیں؟ یہ اسلام ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ خدا کی ذات کے اوصاف ہیں، یہ نبیوں کی تعریف ہے، یہ قرآن کا احکام اور حکم اور مقام ہے۔ یہ کون بتاتے ہیں؟ یہ وارثین انبیاء بتاتے ہیں، نائبین انبیاء بتاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو ایک ایک علیحدہ علیحدہ باب کا انشاءاللہ یہ گفتگو کے انداز میں عرض کریں گے۔ یقین مانے، ایک ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ ہے، بلکہ حدیث پاک جو سامنے ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص طلب علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے جنت کے راہوں میں سے ایک راہ آسان فرما دیتا ہے، اور ملائکہ اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اور اس کے پاؤں کے پیچھے پر بھی بچھاتے ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان مبارک کے مطابق 6000 آبی مخلوق ہیں، ساری کی ساری اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش عطا کرنے کی دعا کرتا ہے۔ دنیا دار میں بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ 100 بنایا جاتا ہے، 3 دن بنایا جاتا ہے، کتنے بندے آ جائیں گے؟ 1000 آ جائے گا، 2000 آ جائے گا، 5000 آ جائے گا، ذرا تصور کرتے ہیں۔ انگریز ملائکہ، اوپر والی مخلوق، زمین والی اور نیچے والی، کس کے لیے؟ عالم دین۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے سے ایک حدیث سے بات کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ایک طرح سے ذکر ہو رہا تھا، بصرہ میں آئے، تابعین میں سے تھے غالباً، اور ایک فقیہ میں سے۔ یہ 2-3 پوائنٹ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نہ بولو ماں کے نام کی شان کے گانے نہیں گاتے۔ ہم نے تو باپ کے باپ پڑھے ہیں، تفسیروں کی تفسیریں پڑھی ہیں کہ ان ہستیوں کے کیا مقام ہیں، بشرط عالم صحیح ہو۔ یہ بات میں ہمیشہ ذہن میں رکھا ہے، جس نے صرف اور صرف دین کی رضا کے لیے علم حاصل کیا ہو، دکھلاوے کے لیے کیا ہو، دنیا کمانے کے لیے کیا ہو، لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن کے لیے کیا ہو، مقابلے بازوں کے لیے کیا ہو، نتھنگ، نیور، فلّہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کی اس کی پھر بند آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ذکر ہو رہا تھا، ایک طرف فقہی مسائلوں کی گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یار ادھر جاؤں، ادھر جاؤں، ادھر جاؤں، ادھر جاؤں۔ میں فیصلہ کیا بغیر ہی واپس لوٹ گیا۔ فیصلہ کیے، رات کو سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ بتانے والے نے بتایا کہ تو نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا، کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا کہ خداوند قدوس کا ذکر ہو رہا تھا، یا فقہی مسائل کی گفتگو ہو رہی تھی، میں اسی شخص پڑھ میں رہا کہ وہ راستہ بھی اچھا، یہ راستہ بھی اچھا، وہ کام بھی اچھا، یہ کام بھی اچھا، وہ مجلس بھی اچھی، یہ مجلس بھی اچھی۔ اس نے کہا کہ اے بندہ، اگر تو انہیں فقہی مسائل والے گروپ میں بیٹھ جاتا جہاں گفتگو ہو رہی تھی مسائل کی، تو وہاں جبرائیل علیہ السلام کو پا لیتا۔ ہمارا کنسپٹ یہی بن چکا ہے، بس وہ کہتے ہیں کسی کے مسئلے نہ سنیں، ذکر پر جائیں، ذکر والی محفل میں نہ چھوڑیں، علمی گفتگو چھوڑیں، فقہی مسائل سننا سمجھنا چھوڑیں، عالم کی گفتگو چھوڑیں، درس لیکچر چھوڑیں، ذکر کے محفل نہ چھوڑیں۔ اور بیچاروں کو یہ کیا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے شان ہونے ہیں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں سارا دن ساری رات، حساب والے بزرگان کے یہاں جو ہے نا فرمان مبارک ہے کہ وہ فرماتے ہیں سارا دن ساری رات شب بیداری کرنے سے بہتر ہے کہ ایک دین کا مسئلہ سمجھ لینا۔ عمل بات کی بات ہے، ایک مسئلہ دین کا روشن ہم بتاتے ہیں کہ صفارے سے بیار مسواک اس طرح پکڑنا ہے، مثال ہے اس طرح، وہ کہتے ہیں یار شاید یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بڑے بڑے مسئلے تو شاید ان کا یہ ذکر ہو، ان کی فضیلت ہے۔ نہیں دوست، شریعت کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، یہاں تک اگر آپ نے صرف اتنا بھی یاد کر لیا نا، اتنا یاد کر لیا کہ صرف مسجد شریف میں پہلے دایاں قدم رکھنا ہے پھر بایاں قدم رکھنا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ اس پر عمل کرنا تیرا 700 نوافل پڑھنے سے زیادہ اچھا ہے۔ عمل کرنا اور سمجھ لینا۔ عرض کر رہے تھے کہ علماء کرام کی شان ایسے نہیں بلند و بالا فرمائی، ہر چیز آپ کو، جس طرح ہم اپنے دوستوں کے فکر دیتے رہتے ہیں کہ دنیا کا آپ کوئی کاروبار کریں آپ کو گھاٹا دے سکتا ہے، دنیا کا کوئی کاروبار کریں گھاٹا آپ کو دے سکتا ہے، ایک ایسا سودا ہے جو آپ کو کبھی خسارہ نہیں دے سکتا۔ میں بھی آپ کو پتا ہے میں بھی ناامید ہوں، وہ کاروبار کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جو کبھی خسارہ نہیں دے سکتی، وہ زمین خریدنا ہے۔
زمین کبھی انسان کو خسارہ نہیں دے گی. ایسے ہی پوری دنیا میں آپ جو کچھ حاصل کر لیں، سیادت کی صورت میں ہو یا سیاحت کی صورت میں ہو، بادشاہت کی صورت میں ہو، سرزمین کی صورت میں ہو، ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، نہیں ہوگا تو ایک علم ختم نہیں ہو سکتا. ہر چیز کی تو خود حفاظت کرے گا، پیسہ خود حفاظت کرے گا، زمینیں خود حفاظت کرے گا، پراپرٹیاں خود حفاظت کرے گا، ہر خزانے کا خود حفاظت کرے گا. علم ایک ایسا ہتھیار ہے جو تیری حفاظت کرتا ہے. ہر چیز کو خرچ کرنے سے ختم ہوتی ہے. ہر چیز کوئی لے لے دنیا کی، علم ختم نہیں ہوتا بلکہ علم اور بڑھتا ہے. قرآن پاک نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، نہیں ڈرتے میری بارگاہ میں اگر کوئی ڈرنے والا ہے تو علماء کرام سے. کوئی معاشرہ رسپیکٹ کرے یا نہ کرے، ہمارا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں. یہی کرتے ہیں نا، مجلس میں بلاتے ہیں، میٹنگ میں بلاتے ہیں، پروگرام میں بلاتے ہیں. چودھری پہلے جن کو 6 کلمے نہیں آتے، جن کو کوئی حلال حرام کا پتہ نہیں آتا، وہ صدارہ پر بیٹھے ہوتے ہیں. مؤسس علماء کرام ان کو نہ کوئی ویلکم کرنے والا ہوتا ہے، ان کو پاس بٹھانے والا ہوتا ہے، ان کو صدارت کی کرسی پر بٹھانے والا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار علماء میں تو کوئی قدر بھی نہیں ہے، دیکھو چودھری کو نے سامنے بٹھایا، بچے نے شہادت کی، ویلکم بیٹھا، ہاہاکار دی، عالم ہے اس کو کسی نے. معاشرے کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ذہن میں رکھیں یار، جس کو خدا نے عزت دی ہو، معاشرہ دے یا نہ دے، اس کو کوئی بدل کر سکتا ہے؟ جب خدا کہہ رہا ہے، جب خدا کہہ رہا ہے کہ میرے نبیوں کے بارے سے بات ہو رہی تھی بصرہ میں، تابعین میں سے ایک گروپ کہتا تھا مال اصل ہے، دوسرا کہتا تھا علم اصل ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ہے، یہ حضرت کافی دنوں سے یہ بات و تکرار ہو رہی ہے. ایک کہتے ہیں کہ حاضر بات سے غریبوں کی خدمت کی جاتی ہے، حج کیا جاتا ہے، لیکن مال سے سب کچھ کیا جاتا ہے. تو دوسرے کہتے ہیں جو ہے نا وہ علم افضل ہے. آپ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ علم افضل ہے، علم افضل ہے. آپ نے صرف 2 دلیلیں ان کو دی. آپ نے فرمایا علم نبیوں کے میراث ہے اور دولت فرعون، قارون اور حامان کی میراث ہے. نبی کی جو میراث ہے وہ اس کا مدد مقابل اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا نہیں. بڑے بڑے مختلف نظریات کے لوگ آتے ہیں، ہوتے ہیں، نیچر رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، تھنک رکھتے ہیں. وہ زیادہ تر اہمیت ایسے لوگ ہیں جو زیادہ تر اللہ کا کرنے کو اہمیت دیتے ہیں بغیر کو عبادت اور ریاضت کو. میں نے تو اتنا تک بھی پڑھا، اگر علم پڑھے عمل نہ بھی کرے تب بھی وہ فائدے میں ہے. ایک حدیث بارگاہ ہے کہ ایک عالم کی طاقت 90,000 عابد سے زیادہ ہے. کتنے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے قصور ہماری پبلک بھی نہیں ہے، ہمارے معاشرے کی بھی نہیں ہے کہ علماء کرام کو قدر کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے، عزت کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے، ان کے ساتھ دھیان کیوں نہیں کرتے. یہ جملہ ہم اکثر عرض کرتے رہتے اور کرتے رہیں گے. وجہ یہ ہے جو انگریز کو 100 سال میں یہ جو گھوڑ کر اپنے انگریزی پلا کیا ہے نا، انہوں نے سب کچھ مسلمانوں سے یہ چھین لیا ہے کہ علماء کرام کون ہے اور ان کا شان کیا ہے. یاد سمجھے یہ طالب علم صرف ایک حدیث بات سنیں، مچھلیاں 6000 مخلوق اس کے لیے دعا، زمین اور آسمان. اس استاد کا مقام کیا ہوگا؟ اس استاد کا مقام کیا ہوگا جب طالب علم کی یہ شان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پاک میں تشریف لے، ایک طرف سے ذکر ہو رہا تھا، ایک طرف سے علمی گفتگو ہو رہی تھی. سید المرسلین تشریف لے ہیں. آپ نے دونوں مجلسوں میں سے کس مجلس میں اہمیت تھی؟ علم والی اہمیت نہیں تھی، بلکہ وہاں تشریف فرما ہو گئے.
ہماری پبلک کی پوزیشن یہ ہے. آج کل جو نواز شریف کا مہینہ گزر رہا ہے سارا سال چلتا رہتا ہے. نعت خوانوں کو اہمیت, نچنے کپڑے والوں کو اہمیت. عالم ایک بڑی مشکل سے اس کا کتاب رکھیں گے, وہ بھی جب عالم نے گفتگو کرنی ہے کسی کو نیندیں شروع ہو جاتے ہیں, کوئی گھر جانا شروع ہو جاتا ہے, کوئی اٹھنا شروع ہو جاتا ہے بڑی مشکل سے. پھر وہی کہوں گا آنکھ والا تیرے جو بن کر تماشا دیکھیں, دید گور کو کیا نظر آئے گا دیکھیں. علم کی شمع پوچھنی ہے, علم کی شان پوچھتے تو صحابہ سے پوچھ, علم کی شان پوچھتے تو نبوت سے پوچھ, علم کا مقام پوچھنا ہے تو علماء سے پوچھ, علم کا مقام پوچھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوچھیں کہ اس نے عالم علماء کو کیا مقام عطا فرمایا. تو بات ہے دوست, یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. علماء ایس دنیا سے جانا اور حق علماء, حق علماء. ساتھ سے پہ بسوں ایک تقریر میں فرما رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا ہمارے جیسے بھی آپ کو نہیں ملیں گے. اور اس وقت کتنے علماء کرام ہیں پاکستان میں, بڑے صحت مند بھی ہیں, قدور بھی ہیں. جتنا اس شخص نے پہلے نبوت پر پہلا دیا, کوئی اور لا سکتے ہیں آپ اس زمانے میں, اس چند سالوں میں؟ مکتب اہل قرآن میں بھی تو ہیں, مکتب اہل حدیث میں بھی ہیں, مکتب اہل سنت میں بھی ہیں, چارے مکاتب میں. ایک عالم صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے اس طرح کا حق کو عالم, بعمل عالم. اس طرح کے اب تو انہوں نے علم کی طرح شاعر کر دیا کہ جو پہلے 10-12 سال پڑھ کر عالم بنتا تھا اس کو 4 سال پڑھا کر علم کی ڈگری دی جا رہی ہے. بعد میں باتیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں. بس دھیان رکھا کریں, علماء اور علم کا اگر قدر کریں گے تو آپ کی آخرت اچھی رہے گی. آپ کبھی ڈر مگر نہیں ہوں گے, آپ کبھی راستے حق سے نہیں پیچھے ہٹیں گے. ٹائم کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں بات بند کر دو یار. ہر مکتبہ فکر نے یہ کہا, جو بندہ علماء کے, ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی, مجھے کتاب کا نہیں پتا کہ کون سی کتاب تھی, کہ جو بندہ ایک ہفتے میں کسی صاحب علم کے پاس نہیں بیٹھتا وہ گمراہ ہو جاتا. مجھے اتنا تک یاد آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وعید فرمائی, ایک ہفتے میں, ایک مہینے میں. تو سیدہ کے نام پریشان ہو گئے, بابا جان پھر اس کا مطلب ہے جو لوگ علماء کے پاس جائیں گے وہ تو رحمی حاصل کر سکیں گے, جو جنگلوں میں رہتے ہیں, مضافات میں رہتے ہیں, دیہاتوں میں رہتے ہیں, وہاں کیسا ہوگا. تو نبی پاک کی ذات پاک نے پھر دعا فرمائی, مولا علماء کرام کے رزق کو بکھیر دے, علماء کرام کے رزق کو. اصل در حقیقت راز یہ ہے, لوگ تو کہتے ہیں فلانے ضلع کا فلانا آدمی جہاں کے وہاں اس کو نہیں ملتا, اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ رزق بھی گھیرا ہوا ہے. وہ ایسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے تاکہ کوئی لوگ علم کی دوری کے سبب گمراہی کی اور کفر کی موت نہ مار کے جہنم کا مستحق نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو